الثالث الفصل وهو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته فإن ميزه عن المشاركات في الجنس القريب فقريب وإلا فبعيد. کلیات خمسہ میں نوع اور جنس کی تعریف پڑھ چکے ہیں. اب ہے تیسری کلی فصل. فصل کی تعریف پہلے بھی یہی پڑھی ہے جو ایو شعین کے جواب میں واقع ہو، یعنی جو ایو شعین ہوا فی ذاتہ یا فی عرضہ کے جواب میں واقع ہو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں. اب اس کی دو قسمیں ہیں، فصل قریب اور فصل بعید. یہ تو ہو گیا ان کا متن اجمال کے ساتھ. محشی یہ فرماتے ہیں کہ مناطقہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو، کسی چیز کو اغیار سے ممتاز کرنا چاہیں، تمام اغیار سے یا بعض اغیار سے، یعنی بعض دوسری اشیاء سے ممتاز کرنا چاہیں تو وہ ایو شعین کے ذریعے سوال کرتے ہیں. اس کے ذریعے سوال کرتے ہیں کب؟ جب کسی شے کو دوسری شے سے کیا کرنا ہو؟ ممتاز کرنا ہو، تو وہ ایو شعین کے ذریعے سوال کرتے ہیں. اب یہ جو ممتاز کرنا ہوتا ہے یہ دو طرح، کبھی تو ذاتیات کے ذریعے ایک شے کو دوسری شے سے ممتاز کیا جاتا ہے کہ یہ شے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، تو ذات کے اعتبار سے آپ بتائیں گے تو وہ دوسری سے کیا ہو جائے گی؟ ممتاز. اور کبھی یہ امتیاز یا ممتاز کرنا ہوتا ہے عرضیات کے ذریعے. ٹھیک ہے، اگر ذاتیات کے ذریعے شے کو ممتاز کرنا ہو تو جب سوال کیا جاتا ہے ایو شعین ہوا فی ذاتہ، اور عرض کے ذریعے ممتاز کرنا ہو تو سوال ہوتا ہے ایو شعین ہوا فی عرضہ. ٹھیک ہے، تو اب جو جواب میں آئے گا، جو بھی چیز آئے گی وہ شے کو دوسرے سے کیا کر دے گی؟ ممتاز کر دے گی کہ نہیں کر دے گی؟ تو یہ مناطقہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی بھی شے کو دوسرے اشیاء سے یا اغیار سے کلن یا بعضاً ممتاز کرنا چاہے تو وہ کس کے ذریعے سوال کرتے ہیں؟ ایو شعین. اب اس کی دو صورتیں، یا تو ذاتیات کے ذریعے ممتاز کرتے ہیں تو ایو شعین ہوا فی ذاتہ ہی کہتے ہیں، یا عرضیات میں ایک شے کو دوسری شے سے ممتاز کرتے ہیں تو سوال کیا کرتے ہیں؟ ایو شعین ہوا فی عرضہ. لہذا کلمہ ایو یہ اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے یعنی ایو کے ذریعے اس شے کو طلب کیا جائے جو شے اس چیز کو ان تمام چیزوں سے ممتاز کر دے جو تمام چیزیں اس کے ساتھ کسی چیز میں کیا ہے؟ شریک. اس کو غور سے سن لینا، عبارت تھوڑی لمبی ہے. ایو کے ذریعے اس شے کو طلب کیا جائے گا جو شے اس چیز کو، جس کو سوال میں ہم رکھ رہے ہیں، اس چیز کو ان تمام چیزوں سے ممتاز کرے جو تمام چیزیں اس کے ساتھ کسی چیز میں کیا ہے؟ شریک ہیں. مثال کے طور پر ہمیں دور سے کوئی حیوان چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آ رہا ہے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ حیوان ہے، یہ یقین. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ انسان ہے، فرس ہے یا قلب ہے، کیا ہے، اس میں شک ہو گیا. تو اب ہم سوال کریں گے ایو حیوان ھذا، ایو حیوان یہ کون سا حیوان، یہ جو آ رہا ہے یہ کون سا حیوان. اب جواب میں دو تین چیزیں واقع ہو سکتی ہیں. اگر جواب میں آیا ناطق، کیا آیا جواب میں؟ کیا آیا؟ ناطق، یعنی کون سا حیوان ہے؟ حیوان ناطق. تو اب حیوان ناطق سے کون مراد ہوگا؟ انسان. تو اب ناطق نے آ کے ان تمام کو اس سے الگ کر دیا جو حیوان ہونے میں اس کے ساتھ کیا تھے؟ شریک تھے. یعنی اب جو شک تھا فرس ہے کہ کتا ہے کہ خچر ہے کہ گدھا ہے، وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ نکل گئے. کس کے ذریعے؟ ناطق کے ذریعے. تو ناطق نے اس شے کو ممتاز کر دیا ان تمام چیزوں سے جو اس کے ساتھ حیوان ہونے میں کیا تھی؟ اس حیوان جب تک تھا وہ گدھا بھی ہو سکتا تھا، یعنی فرس بھی ہو سکتا تھا، حمار بھی ہو سکتا تھا، انسان بھی ہو سکتا تھا. لیکن جب ہم نے پوچھا ایو حیوان ھذا، یہ کون سا حیوان ہے، تو جواب دیا ناطق. کیا ہے وہ؟ ناطق ہے. تو ناطق جیسے ہی کہا تو اس نے آ کر اب جو جتنے غیر ناطق تھے وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ اس سے الگ ہو گئے. تو ممتاز کیا کہ نہیں کیا؟ یا ناطق نہ کہا بلکہ کہا ساحل، یا کہا ساحل، یعنی یہ حیوان ساحل ہے، یعنی کہ فرس ہے.
تو اب فرض کے علاوہ جتنے حیوان ہونے میں شریک تھے ساحل نے ان سب کو کیا ہو گیا اس سے نکال دیا. تو ایو کس لیے آیا ہے؟ اس شے کو طلب کیا جاتا ہے ایو کے ذریعے جو شے اس شے کو ان تمام چیزوں سے ممتاز کر دے جو اس کے ساتھ کسی چیز میں شریک ہیں. تو حیوان ہونے میں جتنی چیزیں شریک تھیں ناطق نے یا ساحل نے آ کر ان سب کو کیا کر دیا؟ اس سے نکال دیا. اور یہ کس کے جواب میں آیا ہے؟ ناطق یا ساحل؟ ایو کے ذریعے. ایو ہی سے ہم نے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں آیا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ اصل میں یہ سمجھ لو جو میں نے بیان کیا یہ تمہید ہے ایک اعتراض کی جو علامہ فخر الدین رازی کا ہے. ان کا ایک اعتراض ہے. اب اعتراض یہیں سے سمجھ میں آ جائے گا. اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایو یہ اس شے کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے جو چیز شے دوسری شے کو ان تمام اشیاء سے ممتاز کر دے جو اس کے ساتھ کسی چیز میں یعنی جنسیت میں شریک ہے. مثال کے طور پر تو ہم کہتے ہیں الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ. مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں ہم؟ الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ. انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ؟ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق اور ناطق دونوں جواب میں آ سکتا ہے. حیوان ناطق بھی جواب میں آ جائے گا اور ہم جب بھی پوچھیں گے الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے تو جواب میں کیا آئے گا؟ ناطق بھی آ سکتا ہے اور حیوان ناطق بھی آ سکتا ہے. اب یہ اعتراض ہے کہ اب جب اس کے جواب میں ناطق اور حیوان ناطق دونوں آ رہا ہے تو حیوان ناطق تو انسان کی حد تام. حیوان ناطق کیا ہے؟ انسان کی حد تام کسے کہتے ہیں؟ جو جنس سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو. تو حیوان ناطق یہ جنس سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہے تو یہ تو ہے انسان کی حد تام. اور حد تام ایو شیء کے جواب میں نہیں بولی جاتی. حد تام ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی. الانسان والفرس الانسان ما ہوا کیا ہوگا جواب؟ حیوان ناطق. تو حد تام جو ہوتی ہے وہ کس کے جواب میں بولی جاتی ہے؟ ما ہوا کے. اور یہاں کس کے جواب میں آ رہی ہے؟ ایو شیء کے بھی جواب میں آ رہی ہے. تو ایسی صورت میں یہاں دو اعتراض ہو گئے. ایک تو یہ کہ فصل کی یہ جو تعریف ہے یہ دخول غیر سے معنی نہیں کیونکہ اس میں کیا داخل ہو جا رہی ہے؟ حد تام بھی داخل ہو جا رہی ہے. اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ایو شیء کے جواب میں جس طرح فصل آ رہی ہے اسی طرح حد تام بھی آ رہی ہے. آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آپ نے یہ کہا کہ ایو اس شے کو طلب کرنے کے لیے لایا جاتا ہے جو شے کو اس کے تمام اغیار سے کیا کرے؟ ممتاز کر دے. تو حیوان ناطق بھی ممتاز کر رہا ہے اور ناطق بھی. تو جواب میں حیوان ناطق بھی آ رہا ہے اور ناطق بھی. حالانکہ ایو شیء کے جواب میں حیوان ناطق نہیں آنا چاہیے کیونکہ جو چیز ما ہوا کے جواب میں آئے گی وہ چیز ایو شیء کے جواب میں نہیں آئے گی. حالانکہ حد تام ایو شیء کے جواب میں آ رہی ہے. یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا اعتراض؟ علامہ قطب الدین رازی نے اس کا جواب دیا ہے. اس نے اعتراض ہے کس کا؟ فخر الدین. دو رازی ہیں اور دونوں ہم سبق ساتھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. ایک ہی زمانے کے ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے یا پڑھانے والے ہیں ایک ہی زمانے کے. دونوں کی درسگاہیں لگتی تھی. ایک اوپر دوسری منزل پہ پڑھاتے تھے ایک نیچے. رازی سے دونوں مشہور تھے. تو ایک کو بولا جاتا تھا رازی تحتانی نیچے والا رازی اور ایک کو بولا جاتا تھا رازی فوقانی اوپر والا. کس کے پاس جانا ہے؟ فوقانی کے پاس یا تحتانی کے پاس. اسی سے مشہور ہے. تو اعتراض ہے علامہ فخر الدین رازی کا اور جواب ہے کس کا؟ کس کے ذریعے؟ علامہ قطب الدین. وہ یہ کہتے ہیں جواب بہت آسان ہے. انہوں نے آسان لفظوں میں کہ لغت کے اعتبار سے مطلقاً وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایو مطلقاً ایسی چیز کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے جو شے کو دوسرے تمام اغیار سے کیا کر دے؟ ممتاز کر دے. لغت کے اعتبار سے جو آپ اعتراض کر رہے ہیں. لیکن ارباب عقل و دانش کے نزدیک ایو شے مطلقاً نہیں. ایو کیا ہے؟ یہ مطلق نہیں. انہوں نے صرف اور صرف اس شے کے لیے اس کو خاص کر لیا ہے جس کے جواب میں صرف اور صرف کیا بولی جائے؟ فصل بولی جائے. جس کے جواب میں صرف کیا بولی جائے یعنی اہل مناطقہ نے یعنی منطقیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ایو شیء کے ذریعے صرف اور صرف کیا طلب کی جائے گی؟ فصل طلب کی جائے گی. حد تام طلب نہیں کی جائے گی. تو جب انہوں نے یہ اصطلاح بنا لی ہے تو آپ لغوی کو لے کر اعتراض نہیں کر سکتے. آپ اصطلاحی معنی میں آئیے کہ منطقیوں کی اصطلاح کیا ہے. تو منطقیوں کی اصطلاح یہی ہے کہ جب بھی ایو شیء کے ذریعے سوال کیا جائے گا تو جواب میں صرف اور صرف کیا بولی جائے گی؟ فصل بولی جائے گی. حد تام نہیں بولی جائے گی. اور جب حد تام نہیں بولی جائے گی تو جو آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض نہیں آئے گا.
یہ انہوں نے اس کا جواب دے دیا. ملا لو اتنا. قولہ ای شیء اعلم ان کلمۃ ای یہ جو کلمہ ہے یہ وضع کیا گیا ہے اصل میں تاکہ اس کے ذریعے اس شے کو طلب کیا جائے جو ممتاز کر دے اس کے تمام مشارکات سے اس چیز میں جس کی طرف یہ کلمہ کیا ہے منسوب ہے، یعنی جنسیت. مثال کے طور پر مثلا اذا ابصرت شیئا من بعید، مثلا جب آپ دور سے کسی چیز کو دیکھیں، وتیقنت انہ حیوان، اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ کیا ہے، حیوان ہے. لیکن تردد فی انہ هل هو انسان او فرس او غیرہما، لیکن آپ کو اس میں شک ہو جائے کہ وہ انسان ہے، فرس ہے یا کوئی اور حیوان ہے. تقول، تو اب آپ کہیں گے ایو حیوان ھذا، یہ کون سا حیوان ہے. فیجاب عنہ، تو اب اس کے جواب میں وہ چیز پیش کی جائے گی یخصصہ، جو اس کو خاص کر دے، ویميزہ عن مشارکاتہ فی الحیوان، اور ان تمام چیزوں سے ممتاز کر دے جو حیوان ہونے میں اس کے ساتھ کیا تھے، شریک تھے. تو ناطق اگر بولیں گے تو اب اس سے فرس اور غنم، کلب وغیرہ سب نکل جائیں گے، اور ساحل بولیں گے تو انسان، کلب وغیرہ نکل جائیں گے، فرس داخل ہو جائے گا. بہرحال ایک ہی شے رہ جائے گی، باقی سب کی سب کیا ہو جائیں گی، خارج ہو جائیں گی جتنی حیوان ہونے میں شریک تھی. فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، اب جب آپ یہ جان چکے، فَنَقُولُ، اب یہ اعتراض شروع ہو رہا ہے. اِذَا قُلْنَا الْإِنسَانُ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ، جب ہم یہ کہیں کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، كَانَ الْمَطْلُوبُ ذَاتِيًا مِنْ ذَاتِيَاتِ الْإِنسَانِ يُمَيِّزُهُ أَنْ يُشَارِكُهُ فِي الشَّيْئِيَّةِ، تو ہمارا مطلوب یہاں پر یہ ہوگا کہ انسان کے ذاتیات میں سے کوئی ایسا ذاتی ذکر کیا جائے جو دوسروں سے اس کو کیا کر دے، ممتاز کر دے. اور اس کے ذاتیات دو چیزیں، حیوان بھی ہے اور ناطق بھی ہے. تو ناطق بھی آ سکتا ہے اور حیوان ناطق بھی آ سکتا ہے، دونوں آ سکتے ہیں. فَيَصِحُ أَن يُجَابَ بِأَنَّهُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌ، تو اب جواب میں حیوان ناطق بھی کہنا صحیح ہے جیسے صرف ناطق کہنا صحیح ہے، کیونکہ یہ ذاتیات ہے. فَيَلْزَمُ صِحَّةُ وُقُوعِ الْحَدِّ التَّامِّ فِي جَوَابِ أَيِّ شَيْءٍ، تو لازم آئے گا کہ حد تام ایو شیء کے جواب میں واقع ہو جائے. حالانکہ حد تام جو ہوتی ہے وہ ایو شیء کے جواب میں نہیں بلکہ ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے. وَأَيْضًا، اور دوسرا اعتراض یہ لازم آئے گا کہ فصل کی تعریف اس بات سے خالی نہیں کہ اس کو حد پر بھی صادق آ رہی ہے، یعنی فصل کی جو تعریف ہے وہ حد تام پر بھی صادق آئے گی، کیونکہ ایو شیء کے جواب میں حد تام بھی واقع ہو رہا ہے. وَهَذَا مِمَّا اسْتَشْكَلَ امام الرازی هذا المقام، کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس سے اشکال پیش کیا ہے امام رازی نے اس جگہ. وَأَجَابَ عَنْ هَذَا صاحب المحاکمات، اور علامہ قطب الدین رازی صاحب محاکمات نے اس کا جواب دیا. کیا؟ بِأَنَّ مَعْنَى أَيِّ وَإِنْ كَانَ بِحَسْبِ اللُّغَةِ طلب الممیز مطلقاً، اگرچہ لغت کے اعتبار سے مطلقاً ممیز کو طلب کرنا ہے، یعنی ایسی شے جو دوسری اشیاء سے شے کو کیا کر دے، ممتاز کر دی، یہ مطلق ہے. لیکن ارباب عقل و دانش یعنی اہل اصطلاح، فن والوں کے نزدیک، لیکن ارباب العقول، لیکن ارباب دانش نے یہ اصطلاح بنا لی ہے علی انہ لطلب ممیز لا یکون مقولا فی جواب ما ہوا، کہ اس کے ذریعے اس شے کو، اس ممیز کو طلب کیا جائے گا جو ما ہوا کے جواب میں نہ بولی جائے. اور جب وہ ما ہوا کے جواب میں نہیں بولی جائے گی تو حد تام خود بخود تعریف سے کیا ہو جائے گی، خارج ہو جائے گی. اب صرف اور صرف کیا بولی جائے گی، فصل بولی جائے گی، حد تام نہیں. تو اس کے جواب میں وہ مراد نہیں لی جائے گی جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہو، بلکہ یہاں پر صرف وہ مراد لیا جائے گا جو ایو شیء ہوا فی ذاتہ یا فی عرضہ کے جواب میں بولی جاتی ہے. وَبِهَذَا يَخْرُجُ الْحَدُّ وَالْجِنْسُ أَيْضًا، اور لہذا اس سے، فصل کی تعریف سے اس کلام کے ذریعے حد بھی نکل جائے گی، یعنی حد تام بھی نکل جائے گی، اور جنس بھی نکل جائے گی. انہوں نے جنس کو بھی داخل کر دیا، کیونکہ جب ہم یہ کہتے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، تو حیوان بھی تو ہے، وہ حیوان ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بھی تو جواب دیا جا سکتا ہے. تو جنس بھی بولی جا سکتی تھی اس کے جواب میں، حد تام بھی بولی جا سکتی ہے، اور فصل بھی بولی جا سکتی ہے. تو جب تینوں بولی جا سکتی ہیں تو اس کا مطلب فصل تینوں کو شامل ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، تینوں کو نہیں شامل ہے. جب بھی ایو شیء کے ذریعے سوال کیا جائے گا تو وہ مراد ہوگا جو ما ہوا کے جواب میں نہ بولا جاتا ہو، اور جو ما ہوا کے جواب میں بولا جائے گا وہ ایو شیء کے جواب میں نہیں بولا جائے گا. اور جب یہ مراد ہوگا تو ما ہوا کے جواب میں حد تام اور جنس بولی جاتی ہے، وہ خود بخود فصل کی تعریف سے کیا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. ولیل محقق توسی،
ہاں ہونا مسلک آخر ادق و اتقن. علامہ طوسی کا یہاں ایک دوسرا مسلک ہے جو پہلے والے سے زیادہ دقیق اور زیادہ مضبوط ہے. وہ دوسری صورت اختیار کرتے ہیں اور وہ اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ان کے بتانے پر اعتراض بھی لازم نہیں ہے. ادق اور اتقن کا مطلب سمجھ لو کہ زیادہ دقیق اس لیے ہے کہ وہ فصل سے پہلے جنس کے معنی کو طلب کریں گے. فصل سے پہلے کس کے معنی کو طلب کریں گے ان کے نزدیک؟ جنس. اور اتقن مضبوط اس اعتبار سے ہے کہ جو اعتراض اوپر والی صورت میں لازم آ رہا ہے، جو یہ مذہب اختیار کر رہے ہیں اس پر وہ اعتراض لازم نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں علامہ طوسی؟ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کی فصل کے بارے میں ایو شیء کے ذریعے سوال کریں گے، اس سے پہلے ہم اس شے کی جنس کے بارے میں جان لیں گے. اس سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کی جنس کے بارے میں جان لیں گے کہ اس کی جنس کیا ہے. اس لیے کہ جس کی جنس نہیں اس کی فصل بھی نہیں آ سکتی. فصل اسی کی آئے گی جس کی کیا آئے گی؟ جنس. تو ہم پہلے یہ جان لیں گے کہ اس کی جنس کیا ہے. اب جب ہم نے جنس کو جان لیا کہ اس کی جنس یہ ہے، تو اب ہم جانیں گے کہ یہ اس جنس کے اعتبار سے تو یہ ہے، لیکن فصل کے اعتبار سے یعنی دوسروں سے ممتاز کرنے کے اعتبار سے یہ کیا ہے. تو سوال یہ ایو شیء ہوا فی ذاتہ کا مطلب ان کے ہوا ایو حیوان ہوا فی ذاتہ. یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کون سا حیوان ہے. حیوان تو ہے لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے کون سا کیا ہے کہ کون سا حیوان ہے. اب جو جواب دیا جائے گا تو وہ صرف ایک ہی دیا جائے گا. حیوان تو یہاں لفظوں میں آ گیا تو حیوان ناطق تو کہہ ہی نہیں سکتے، ورنہ تحصیل حاصل لازم آئے گا. تو اب جواب میں صرف اور صرف کیا بولا جائے گا؟ یا تو ناطق یا ساحل یا نابغ یا ناہد. تو صرف فصل بولی جا رہی ہے کہ حد تام بولی جا رہی ہے؟ صرف فصل بولی جا رہی ہے. ان کا مطلب سمجھ لینا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کی فصل طلب کریں گے ایو شیء کے ذریعے، ہم اس کی جنس کو پہلے ہی جان لیں گے کہ اس کی جنس کیا ہے. اب جب ہم نے جنس جان لی تو اب اس کے بعد ہمارا یہ جاننا مقصود ہے کہ اب ایسی چیز اور جان لی جائے جو حیوان ہونے میں، جنس ہونے میں اس کے ساتھ کیا تھے؟ شریک تھے. وہ چیز جان لی جائے جو ان سب چیزوں کو اس سے کیا کر دے؟ نکال دے. تو اب فصل مطلوب ہوگی، اور جب فصل مطلوب ہوگی تو سوال ہوگا ایو شیء ہوا فی ذاتہ. تو ایو شیء کے مطلب جب ہم جنس کو جان چکے تو شے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جنس. تو ہم سوال کریں گے ایو حیوان فی ذاتہ، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کون سا حیوان ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے حیوان ناطق، کیونکہ حیوان تو آپ ذکر کر ہی رہے، یہ تو معلوم ہی ہو گیا ہے کہ حیوان ہے. اب صرف اور صرف کیا ذکر کرنا رہ جائے گا؟ یا تو ناطق آپ ذکر کریں گے، یا ساحل آپ ذکر کریں گے، یا ناحق آپ ذکر کریں گے. تو جواب میں صرف اور صرف کیا بولی جائے گی؟ فصل بولی جائے گی. اور یہ صورت زیادہ واضح اس لیے ہے کہ اس صورت پر کوئی اعتراض نہیں آئے گا، اور پیچھے والوں کی طرح ہمیں لغت اور اصطلاح کا سہارا نہیں لینا پڑے گا کہ پیچھے والی پر اعتراض ہو رہا ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی لازم نہیں آئے گا. اس لیے یہ زیادہ مضبوط ہے. تو ان کے کہنے کے اعتبار سے ایو شیء میں جو شے ہے وہ مجہول نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ معلوم ہے. شے کنایہ کیا جا رہا ہے کس سے؟ حیوان سے. کس سے کنایہ کیا جا رہا ہے؟ حیوان سے. تو اب حیوان کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کون سا حیوان ہے. ناطق ہے، ساحل ہے، ناحق ہے، تو صرف فصل ذکر کی جائے گی، حیوان ذکر نہیں کیا جائے گا. ملاؤ. محقق طوسی کا یہاں دوسرا مسلک ہے یا دوسرا نظریہ ہے، اور وہ زیادہ دقیق اور زیادہ مضبوط ہے. اور وہ یہ ہے انا لا نسأل عن الفصل، اس لیے کہ ہم فصل کے بارے میں اس وقت تک نہیں پوچھیں گے جب تک کہ ہم پہلے اس کی جنس کے بارے میں نہ جان لیں. کیوں؟ الا ان ما لا جنس له لا فصل له، اس لیے کہ جس کی جنس نہیں ہوگی اس کی فصل بھی نہیں ہوگی. تو پہلے ہم کس کو جانیں گے؟ جنس کو. وَإِذَا عَلِمْنَا الشَّيْءَ بِالْجِنْسِ، اور جب ہم نے کسی شے کی جنس کو جان لیا، فَنَطْلُبُ، تو اب جنس جاننے کے بعد ہم طلب کریں گے اس چیز کو جو اس جنس میں شریک چیزوں سے اس کو کیا کر دے؟ ممتاز کر دے. تو حیوان ہونے میں جتنی چیزیں شریک ہیں، اب ایسی چیز لائی جائے جو ان تمام مشارکات کو کیا کر دے؟ وہ نکال دے. فَنَقُولُ، تو ہم کہیں گے الانسان ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کون سا حیوان ہے. انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کون سا حیوان ہے. تو ہمیں یہ تو معلوم ہے پہلے سے کہ انسان حیوان ہے، یہ تو ہم نے جان لیا، جنس جان لی ہے اس کی. اب یہ جاننا ہے
کہ جو اس کو حیوان میں دوسرے جو شریک ہیں ان کو بھی کیا کر دے، نکال دے۔ تو ہم سوال کریں کہ الانسان ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کون سا حیوان ہے؟ کیا جواب دو گے؟ صرف ناطق جواب میں دیا جائے گا۔ حیوان تو بول ہی نہیں سکتے، ورنہ تو کیا لازم آئے گا؟ تحصیل حاصل، آپ اس کو پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ تو اب سوال ہوگا الانسان ایو حیوان ہوا فی ذاتہ فتعین الجواب بالناطق، تو جواب بالکل واضح ہے کہ صرف کیا دیا جائے گا؟ ناطق، لا غیر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فکلمۃ شیء بالتعریف کنایۃ عن الجنس، تو ایو شیء میں جو شیء ہے اس شے سے کیا مراد ہے؟ کنایہ کیا جا رہا ہے کس سے؟ جنس سے، یہ وہ جنس مراد ہے اس سے۔ تو یہاں پر شے مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ معلوم ہے، وہ جنس مراد ہے۔ عن الجنس المعلوم الذی، یہاں پر وہ جنس مراد ہے جو معلوم ہے، اور جب اس سے طلب کیا جا رہا ہے اس چیز کو جو ممتاز کر دے ان مشارکات سے جو جنس میں اس کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہیں۔ وحینئذ يندفع الاشکال بحذافیرہ، یہاں پر اعتراض اب اپنے تمام شقوں کے ساتھ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ حذافیر کا مطلب شقیں مراد ہے، یہاں پر اپنی تمام شقوں، دو شقیں تھی نا، دو اعتراض ہو رہے تھے، وہی کہنا چاہ رہے ہیں دونوں اعتراض ایک ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ اب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر لغوی اور اصطلاحی معنی مرادی نہیں لیا جائے گا۔ یہاں حیوان ناطق واضح ہی نہیں ہوگا جواب میں، بلکہ صرف اور صرف کیا بولا جائے گا؟ ناطق بولا جائے گا، اور جب ناطق بولا جائے گا تو حیوان ناطق والا اعتراض نہیں آئے گا۔ یہ کہاں آ رہا ہے؟ پہلی والی صورت پر۔ اس لیے یہ دوسری والی صورت جو ہے یہ پہلی والی سے زیادہ دقیق ہے اور زیادہ مضبوط۔ دقیق کس لیے ہے؟ کہ ان کے یہاں فصل سے پہلے کس کو جانا جائے گا؟ جنس کو، اس لیے دقیق ہے، اور مضبوط اس لیے ہے کہ ان کے یہاں وہ والا اعتراض نہیں آئے گا جو اعتراض پہلی والی صورت پر پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں جواب میں حد تام واقع ہی نہیں ہوگی، صرف اور صرف کیا واقع ہوگی؟ فصل واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب فصل کی دو قسمیں، فصل قریب، فصل بعید، بہت آسان، یہی دو چیزیں پڑھنا ہے۔ فصل قریب کسے کہتے ہیں؟ اس کو یاد ہوگا کبرا ابرا کا؟ فصل قریب اس فصل کو یا اس کلی کو کہتے ہیں جو شے کو ان تمام اغیار سے ممتاز کرے جو اس کی جنس قریب میں اس کے ساتھ کیا ہے؟ شریک، یعنی جنس قریب میں شریک ہونے والی تمام چیزوں سے جو ممتاز کرے اسی کو کیا کہیں گے؟ فصل قریب۔ جیسے ناطق، جیسے کیا ہے؟ ناطق، یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ فصل قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناطق انسان میں حیوان کے ساتھ جتنے شریک تھے ان سب کے کیا کر دے رہا ہے؟ ممتاز کر رہا ہے کہ نہیں ممتاز کر رہا ہے۔ اور فصل بعید کیا ہوگا؟ ان تمام اغیار سے ممتاز کر دے جو جنس بعید میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حساس، جیسے کہ حساس، کیونکہ جسم نامی یہ جنس بعید ہے انسان کی، کیا ہے؟ جسم نامی انسان کی جنس بعید ہے، لیکن اس جسم نامی میں انسان بھی شامل ہے، فرس بھی شامل ہے، غنم بھی شامل ہے، لیکن شجر بھی شامل ہے، کیا ہے؟ لیکن جیسے ہی آپ لگائیں گے جسم نامی حساس، تو حساس آتے ہی کس کو نکال دے گا؟ شجر کو نکال دے گا کہ نہیں نکال دے گا؟ تو یہ جو بعید میں شریک تھے ان سے کیا کرتے؟ دوسروں سے ممتاز کرتے، تو اسے کیا کہیں گے؟ جن سے فصل بعید، وہی کہہ رہے ہیں۔ فقریب، تو اگر جن سے قریب میں شریک ہونے والوں سے ممتاز کرے فصل تو وہ جن سے قریب ہے، فصل قریب ہے۔ جیسے کہ ناطق انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے حیث میزہ عن المشارکات فی جنسہ القریب، اس لیے کہ یہ ناطق انسان کو اس کی جنس قریب میں شریک ہونے والوں سے کیا کر دیتا ہے؟ ممتاز کر دیتا ہے۔ اور وہو الحیوان، اور وہ ہے جنس کیا ہے؟ حیوان ہے۔ فبعید، اور اگر جنس بعید میں شریک ہونے والوں سے ممتاز کرے فصل تو وہ کون سی فصل ہوگی؟ فصل بعید۔ یہ اوپر سے تعلق جوڑنا، اس کا اوپر ہے تعریف متن میں۔ فصل کی دو قسمیں، فصل قریب، فصل بعید۔ فصل قریب اگر جنس قریب میں شریک ہونے والوں سے ممتاز کرے تو فقریب، تو وہ فصل قریب، اور جنس بعید میں شریک ہونے والوں سے ممتاز کرے تو فبعید، تو وہ جنس وہ فصل بعید ہے۔ کل حساس بالنسبت الی الانسان، جیسے کہ حساس انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے حیث میزہ عن المشارکات فی الجنس البعید، اس لیے کہ حساس انسان کو ان تمام مشارکات سے ممتاز کرتا ہے جو جنس بعید میں اس کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہیں۔ جیسے کہ جسم نامی، یہ جسم نامی کیا ہے؟ جنس بعید ہے، اس میں بہت سے شریک ہیں، لیکن جیسے ہی حساس لگایا تو وہ شجر کو کیا کر دے گا؟ اس میں سے نکال دے گا۔ اب صرف اور صرف وہ رہ جائیں گے جو ہو کیا ہو؟ حساس ہو، اور حساس کیا ہوتا ہے؟ صرف حیوان ہوتا ہے، تو حیوان ہے بس۔
یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایو اس شے کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے جو کسی چیز کو اس کی تمام اغیار سے کیا کر دے، ممتاز کر دے۔ مثلا ہم کہیں ایو حیوان ھذا، یہ کون سا حیوان ہے، تو جواب میں آپ جو دیں گے وہ دوسرے سے کیا کر دے گا، ممتاز کر دے گا۔ اسی طرح ہم آپ سے پوچھتے ہیں الانسان ایو شیء هو فی ذاتہ، انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، تو آپ جواب میں 3 چیزیں بول سکتے ہیں۔ حیوان بھی بول سکتے ہیں کہ انسان حیوان ہے، حیوان ناطق بھی بول سکتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، اور صرف ناطق بھی بول سکتے ہیں۔ تو مسئلہ تو یہاں صرف کس کا چل رہا ہے، فصل کا، لیکن جواب میں کیا آ رہی ہے، حد تام آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حالانکہ حد تام جو ہوتی ہے وہ کس کے جواب میں بولی جاتی ہے، ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، ایو شیء کے جواب میں صرف فصل بولی جاتی ہے، حد تام نہیں بولی جاتی۔ حالانکہ یہاں فصل کے جواب میں فصل کے ساتھ ساتھ کون بولی جا رہی ہے، حد تام بھی بولی جا رہی ہے۔ تو فصل کی جو تعریف ہے یہ دخول غیر سے مانے نہیں، کیونکہ فصل کی تعریف میں کون داخل ہو جا رہا ہے، حد تام بھی داخل ہو جا رہی ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ اس صورت میں یہ لازم آ رہا ہے کہ فصل کی یہ تعریف اس پر لازم آ رہی ہے حد تام پر۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر ایو یہ مطلق مراد نہیں ہے، مطلق تو وہ وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی شے کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے جو شے کو دوسروں سے ممتاز کرے، اس میں حد تام بھی شامل ہے اور فصل بھی شامل ہے۔ لیکن اصطلاح میں یعنی منطقیوں نے یہ اصطلاح بنا لی ہے کہ ایو شیء کے جواب میں صرف وہ شے بولی جائے گی جو ما ہوا کے جواب میں نہ بولی جاتی ہے، اور حد تام کس کے جواب میں بولی جاتی ہے، ما ہوا کے جواب میں، تو ایو شیء کے جواب میں نہیں بولی جائے گی۔ تو ایو شیء کے جواب میں اب کیا بولا جائے گا، صرف اور صرف ناطق فصل بولی جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ اعتراض لغوی اعتبار سے کر رہے ہیں اور ہماری مراد کیا ہے، اصطلاحی اعتبار سے۔ تو جو ہماری مراد ہے اس پر آپ کا اعتراض نہیں، اور جس پر آپ کا اعتراض ہے وہ ہماری مراد ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ہم مراد لے رہے ہیں دوسرا اصطلاحی، اور آپ اعتراض کر رہے ہیں کس کو لے کے، لغوی کو لے کے۔ تو لغوی کو مت لائیے، اصطلاحی ہے، اور اصطلاح پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اصطلاح پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ علامہ طوسی یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری طریقے سے سمجھا دیتے ہیں تو یہ اعتراض بھی لازم نہیں آئے گا، ہم دوسرا طریقہ اپنا لیتے ہیں تو یہ جو اعتراض آ رہا ہے حد تام والا یہ بھی لازم نہیں آئے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی فصل کو جاننے سے پہلے کس کو جانا جائے گا، اس کی جنس۔ اب جب ہمیں کسی شے کی جنس معلوم ہو گئی کہ یہ اس کی جنس ہے، مثلا انسان کی جنس ہے کیا، حیوان، یہ معلوم ہو گئی۔ اب ہم ایسی شے کو طلب کریں گے جو حیوان ہونے میں جتنے اس کے ساتھ شریک ہیں انسان کے، وہ سب کیا ہو جائیں، نکل جائیں۔ تو ہم پوچھیں گے الانسان ایو حیوان فی ذاتہ، انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کون سا حیوان ہے، تو اب جواب میں لفظ حیوان آ ہی نہیں سکتا ہے، اب صرف اور صرف کیا ہے، ناطق۔ اگر حیوان کو لاتے ہو تو پھر تو تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ تحصیل حاصل کا مطلب کیا ہے، جو چیز پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے اس کو دوبارہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ محال بات ہے، غلط بات ہے۔ تو ہم جواب میں صرف اور صرف کیا آئے گا، ناطق، اور جب صرف ناطق آئے گا تو اس کا مطلب حد تام اس کی تعریف میں داخل نہیں ہے، اور وہ اعتراض بھی لازم نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایو شیء میں جو لفظ شے ہے وہ مجہول نہیں ہے بلکہ وہ معلوم ہے، اور اس سے مراد ہے کیا، جنس، اس سے مراد ہے کیا۔ مثال میں ہم نے انسان کی جنس رکھی ہے حیوان، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں الفرس ایو حیوان فی ذاتہ، فرس اپنی ذات کے اعتبار سے کون سا حیوان ہے، تو کیا دو گے جواب، صاحب۔ تو جس کو بھی رکھیں گے اس کی جنس کے بارے میں پہلے سے معلوم کر لیں۔ اگر ہم اس کو اور بڑھا لیں، اس کو اور بڑھائیں، ہم کہیں الشجر ایو جسم فی ذاتہ، الشجر ایو جسم فی ذاتہ، شجر اپنی ذات کے اعتبار سے کون سا جسم ہے، کون سا ہے، نامی، بس وہی بن جائے گی کیا، اس کی فصل قریب بن جائے گی۔ ذوالنمو کہہ سکتے ہیں یا نامی کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اور ہم اس کو اور اوپر لے جائیں اور کہیں الحجر ایو شیء فی جسمہ، اپنے جسم کے اعتبار سے یہ کون سی، کیا کہیں گے ہم، قابل ابعاد ثلاثہ، یا جسم مطلق بھی کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ چلو بس۔